اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام انسانیت کے پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ لیکن جب ہم قرآن کی آیات کا غور سے مطالعہ کرتے ہیں تو ایک گہرا سوال جنم لیتا ہے، کیا حضرت آدم سے پہلے اس دنیا میں کوئی اور مخلوق موجود تھی؟ اس سوال کا جواب ہمیں فرشتوں کی گفتگو اور دیگر قرآنی اشارات سے ملتا ہے جو کہ انسان کی تخلیق سے پہلے زمین پر موجود حالات کی جھلک پیش کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت 30 میں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ وہ زمین میں ایک خلیفہ بنانے والے ہیں، جس پر فرشتے عرض کرتے ہیں، کیا تو اس کو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ یہ سوال ظاہر کرتا ہے کہ فرشتے پہلے سے زمین پر فساد اور خونریزی سے واقف تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت آدم سے قبل بھی کوئی ایسی مخلوق موجود تھی جس نے زمین پر فساد کیا تھا۔ قرآن مجید میں سورۃ الحجر آیت 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جنوں کو اس سے پہلے آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات حضرت آدم سے پہلے تخلیق کیے جا چکے تھے۔ ان کی زندگی، شعور اور آزمائش بھی زمین پر جاری تھی۔ جنات کی مخلوق میں طاقت، تیز رفتاری اور خود ارادیت موجود تھی، لیکن ان میں ہدایت کا نظام بعد میں آیا۔ تفاسیر اور مفسرین جیسے ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ جنات زمین پر آباد تھے اور انہوں نے بغاوت اور فساد برپا کیا۔ ان کے درمیان جنگیں ہوئیں، ظلم بڑھا اور زمین بدامنی کا شکار ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ زمین سے ان جنات کا صفایا کریں، جس کے بعد جنات کو سمندروں اور پہاڑوں میں محدود کر دیا گیا۔ جب زمین فساد سے بھر گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق تخلیق کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ مخلوق جنات سے مختلف تھی، یہ انسان تھا۔ حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، انہیں علم سکھایا گیا اور زمین پر خلافت عطا کی گئی۔ یہ خلافت اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کو شعور، ہدایت اور اخلاقی ذمہ داری عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو وہ علم عطا کیا جو کسی اور مخلوق کے پاس نہیں تھا، اور اللہ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ البقرہ 31۔ اس علم کی بنیاد پر آدم کو فرشتوں پر فضیلت دی گئی، اور یہی وہ پہلو ہے جو انسان کو دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے۔ ابلیس، جو کہ جنات میں سے تھا، نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ الاعراف 12۔ یہ واقعہ نہ صرف جنات کی موجودگی کی دلیل ہے بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جنات میں احساس برتری اور نافرمانی موجود تھی جو فساد کی جڑ بنی۔ کچھ اسلامی روایات میں نسناس نامی مخلوق کا ذکر ہے جو انسان نما تھی مگر ان کے پاس شعور عقل نہیں تھی۔ یہ مخلوق جنگلی، وحشی اور جزوی طور پر انسانی شکل میں تھی۔ ان کا ذکر قدیم اسلامی مورخین جیسے المسعودی اور ابن جریر طبری کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ان کے مطابق یہ مخلوق حضرت آدم سے پہلے زمین پر رہتی تھی۔ نسناس نہ مکمل انسان تھے نہ حیوان۔ ان کے چہرے مختلف، جسم بھاری اور زبان ناقص تھی۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ مخلوق تجرباتی مخلوق کی طرح تھی جو حضرت آدم کی آمد سے قبل زمین پر آزمائش کے طور پر آباد رہی، لیکن ان میں روح نبوت کا تصور نہیں تھا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ حضرت آدم سے پہلے کئی ادوار گزر چکے جن میں مختلف مخلوقات زمین پر آباد رہے۔ قرآن میں سورۃ الانسان میں، کیا انسان پر ایک ایسا وقت نہیں گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ الدھر 1۔ یہ آیت انسان کے ارتقائی سفر کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس سے بعض علماء نسناس جیسے مخلوق کی موجودگی کا تصور اخذ کرتے ہیں۔ فرشتوں کا حضرت آدم کی تخلیق پر سوال ظاہر کرتا ہے کہ انہیں زمین کی پچھلی تاریخ معلوم تھی۔ وہ جانتے تھے کہ زمین پر فساد ہوا ہے اور خون بہایا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جنات اور نسناس جیسی مخلوقات کے سابقہ حالات سے آگاہ کیا تھا۔ تفاسیر کے مطابق اللہ تعالیٰ نے زمین سے جنات کو ہٹانے کے لیے ایک مہم بھیجی جس میں جبرائیل، میکائیل اور دیگر فرشتے شامل تھے۔ انہوں نے جنات کو پہاڑوں اور جزیروں کی طرف ہٹا دیا۔ اس عمل کے بعد زمین انسان کے لیے تیار کی گئی۔ حضرت آدم کی تخلیق صرف جسمانی نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر میں نے اس میں اپنی روح پھونکی تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑو۔ سواد 72۔ یہ روحانی پہلو انسان کو تمام سابقہ مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے اور اسی بنیاد پر خلافت عطا کی گئی۔ حضرت آدم کے ساتھ ہی انسان کی آزمائش کا آغاز ہوا۔
जिन्नात पहले से आजमाइश में थे, लेकिन इदम के साथ ये आजमाइश शऊर वही और हिदायत की बुनियाद पर हुई। ये नई नौयत की आजमाइश थी जिसमें खैर और शर के इंतखाब का इख्तियार दिया गया। हजरत इदम और हजरत हवा से इंसानों की नस्ल शुरू हुई, जबकि जिन्नात अलग दुनिया में रहने लगे। ये अलग खानदानी निज़ाम रहाइश और मकसद हयात रखते थे। इंसानों को ज़मीन पर बसाकर अल्लाह ताला ने एक नई दुनिया की बुनियाद रखी। इस्लामी मुअर्रिखीन ने ऐसी रवायात भी बयान की हैं जिनमें ज़मीन पर पिछली मखलूक़ात के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं, जैसे कि इबन, हिंद, नसनास ओ वगैरह। अगरचे ये रवायात ज़ईफ़ इसराइलियत में शुमार की जाती हैं, मगर मुफस्सिरीन ने उनका जिक्र मालूमाती हवाला के तौर पर किया है। कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक और मौलाना मौदूदी ने इस मौजू पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर साइंसी तौर पर कुछ इंसान नुमा मखलूक़ात के आसार मिलते हैं तो ये इस्लाम के खिलाफ नहीं, बशर्ते कि हज़रत इदम को पहला हकीकी इंसान और नबी माना जाए। इस्लाम इल्म व वही दोनों का इम्तिजाज है। इब्लिस ने हज़रत इदम की तख्लीक पर हसद किया और क़यामत तक इंसानों को बहकाने का अहद किया। ये इस बात का सबूत है कि इंसान जिन्नात के मुकाबले में एक बुलंद मर्तबा मखलूक है जिसे शैतान ने दुश्मन बना लिया, क्योंकि वो जानता था कि इदम की नस्ल हिदायत की नुमाइंदा होगी। हज़रत इदम की तख्लीक से ये वाज़ेह हुआ कि इंसान सिर्फ ज़मीन का बासी नहीं बल्कि अल्लाह का नायब है। इंसान को अक्ल वही और फितरत के साथ ज़मीन पर उतारा गया ताकि वो अदल, रहमत और इल्म के साथ ज़िंदगी गुजारे और अल्लाह की बंदगी करे। खुलासा यह है कि हज़रत इदम से पहले जिन्नात और मुमकिना तौर पर इंसान नुमा मखलूक़ात ज़मीन पर आबाद थीं, मगर हज़रत इदम को अल्लाह ने शऊर, इल्म और खिलाफत देकर एक नई शुरुआत की बुनियाद रखी। ये दास्तान सिर्फ माजी की कहानी नहीं बल्कि इंसान की हकीकत और मकसद हयात की पहचान है।